بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدۃ حروف یرملون، یرملون میں جو حروف ہیں اس کا قاعدہ۔ یرملون میں کون سے حروف ہے؟ یرملون یہ ایک اسم ہے کہ جس کا مدلول یا، را، میم، لام، واو، نون ہے۔ اب ان کا قاعدہ کیا ہے؟ فرمایا اذا وقعت نون ساکنۃ قبل حرف من حروف یرملون فی کلمتین، نون ساکن آ گیا یرملون کے حروف میں سے کسی ایک حرف سے پہلے، یا سے پہلے یا پھر را سے پہلے یا پھر میم سے پہلے، ٹھیک ہے، یا پھر لام سے پہلے یا پھر واو اور نون سے پہلے، فیکون ہناک ادغامها مع الغنہ، وہاں پر ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ لیکن ادغام کون کون سے حروف میں ہوگا؟ سب میں ہوگا، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان سب میں ادغام ہوگا۔ غنہ جو ہے غنہ وہ دو حرفوں میں نہیں ہوگا، یا میں ہوگا، نون میں ہوگا، میم میں ہوگا، واو میں ہوگا، را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اذا وقعت نون ساکنۃ قبل حرف من حروف یرملون، جب کوئی نون ساکن آ جائے ایک حرف حروف یرملون سے پہلے، فی کلمتین، دو کلموں میں، کلمے دو ہونے چاہیے، فیکون ہناک ادغامها مع الغنہ، وہاں پر اس نون کا ادغام غنے سمیت یہ ہوگا، یعنی غنہ بھی ہوگا ادغام بھی ہوگا، دونوں چیزیں ہوں گی۔ لیکن لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا، ادغام تو ہوگا۔ جیسے من یرغب، اب من یرغب تو نون جو ہے وہ مدغم ہو گیا یا میں، اس لیے کہ یا جو ہے یہ حروف یرملون میں سے پہلا حرف ہے، ٹھیک ہے، اور غنہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں، من یرغب، من یرغب، آواز کو خیشوم تک پہنچانا اس کو غنہ کہتے ہیں، ناف کے اوپر والے حصے تک۔ من ربک، من ربک، اب یہاں پر را سے پہلے نون ساکن آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام تو ہوگا کہ نون کو را میں مدغم کر لیں گے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ را اور لام میں ان دونوں میں غنہ نہیں ہوگا، تو من ربک کہیں گے، من ربک نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد ہے عما یتساءلون، ٹھیک ہے، عن تھا نا، تو وہ نون جو ہے وہ میم میں مدغم ہو گیا، نون ساکن میم میں مدغم ہو گیا، یہ میم کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے من لدن، من لدن، ٹھیک ہے، یہاں پر نون مدغم ہو گیا لام میں، لیکن اس میں غنہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دو حروف تھے را اور لام، رل جس کا مجموعہ بن سکتا ہے، ان میں ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، اور چند اور حروف ہے ینمو جن کا مجموعہ بنتا ہے، یا، نون، میم، واو، چار حروف ہے، ان میں غنہ بھی ہوگا، ان میں ادغام بھی ہوگا، ادغام تو سب میں ہوگا حروف یرملون میں، ٹھیک ہے۔ تو من لدن یہ بھی اسی لام کی مثال ہے کہ یہاں پر ادغام ہوا ہے لیکن غنہ نہیں ہے۔ من وعد، من وعد، اب من وعد میں نون جو ہے یہ مدغم ہو گیا واو میں، اور اس میں غنہ بھی ہے۔ مکننا، مکننا، ٹھیک ہے، مکننا، وکذالک، اور اسی طرح سے رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، اور صالحا من ذکر، صالحا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نون ساکنہ کہاں ہے؟ تو آپ کوئی کہے گا کہ یہاں نون ساکنہ تو ہے نہیں، تو پھر کیسے مدغم ہو گیا، ادغام ہو گیا؟ تو ہم کہیں گے نون ساکن ان دونوں مثالوں میں، آخری دو مثالوں میں وہ تنوین ہے، رؤوف، دیکھیں نون ساکن کی آواز آتا ہے، اسی طرح سے صالحا، تو وہ جو تنوین ہے نا اس میں بھی ہم اسی طرح سے کریں گے کہ جہاں ادغام ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر ران
یعنی جہاں غنہ آ سکتا ہے تو ادغام تو کر لیں گے، لیکن غنہ آ سکتا ہے تو غنہ کر لیں گے ورنہ نہیں کر لیں گے۔ جیسے رؤوف اور رحیم میں غنہ نہیں کریں گے اس لیے کہ بعد میں را آیا ہے، اور را ان حروف میں سے ہے کہ اس سے پہلے نون ساکن ہو، تو پھر وہاں پر ادغام کیا جائے گا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور صالحا من ذکر، چونکہ نون ساکن کے بعد میم آیا ہے اور میم ان حروف میں سے ہے کہ جہاں ادغام اور غنہ دونوں ہو سکتے ہیں، تو صالحا من ذکر۔ وَأَمَّا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب دو کلموں میں ہوں۔ اگر ایک ہی کلمے میں ہیں جیسے دنیا، بنیان، صنوان، فلا یکون ادغام ولا غنۃ، وہاں پر نہ ادغام ہوگا نہ پھر غنہ ہوگا۔ دنیا کو دنیا ایسے نہیں پڑھیں گے بھائی، ٹھیک ہے، دنیا ایسے نہیں کر کے پڑھیں گے، بنیان ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ بالکل صحیح اظہار کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، دنیا، بنیان، صنوان۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ حروف یرملون میں سے تو آئے ہیں اور ان سے پہلے ساکن بھی ہے نون، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ایک شرط مفقود ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ دو کلمے ہوں، یہاں پر ایک ہی کلمہ ہے۔ اس کے بعد قاعدہ ہے قاعدۃ حروف القاعدۃ الحروف الشمسیہ، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یہ بھی آسان ہے۔